نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام، درود پاک، درود شریف پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ فضائل ہیں درود پاک کے۔ محترم ناظرین، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور ہر وقت درود پاک اپنی زبان سے پڑھا کریں۔ ہر وقت جو ہے وہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کریں۔ بہت سارے احسانات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر، ہم دن رات بھی درود پاک پڑھتے رہیں تو وہ بھی کم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر، بھوکے رہ کے، ماریں کھا کھا کے، لوگوں کی باتیں سن سن کے، لوگوں کے تانے سن سن کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اگر وہ ہمارے اوپر یہ احسان نہ کرتے، آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ اللہ سے لے کے دین ہمیں دیا جو سب سے افضل ہے۔ ایک ایک بات دین کی، اس میں حکمت ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور یہ سب احسانات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ کیے کہ ہم تک دین پہنچایا، اللہ سے لے کے ہم تک دین پہنچایا، اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ کیسے ہم اپنے رب سے مل سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا احسان ہے، اور اللہ کا احسان ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ آج اگر یہ احسان نہ کرتا ہمارا رب تو ہم پتہ نہیں کہاں پیدا ہوتے اور ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہم بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو ہمیں دین دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم پہ بھیجے گئے، جو انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، اور ہمارے رب کا یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کہ انہوں نے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا اور ہمیں دین دیا، اور اتنے شفیق اور اتنے کریم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کیے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دن رات ان پر درود و سلام بھیجیں، یعنی درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور درود پاک محترم ناظرین ایک بہت بڑا عمل ہے، اور گارنٹی کے ساتھ یہ مقبول ہے، یعنی درود پاک آپ پڑھیں تو گارنٹی کے ساتھ مقبول ہے، اور اتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ ایک بار بندہ پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سب سے اچھی چیز کہ جتنا زیادہ بندہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرے، ان کے ساتھ ہو معاشر میں، تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا کرے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں آج کتنے 100 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، اور ہمیں ان کی زیارت کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، تو ہمیں موقع نہیں ملا ان سے ملاقات کا، ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کی باتیں سننے کا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اسی میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سنت جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم آج بھی عمل کر کے اس پر، اور انہی کے درجے میں انشاءاللہ اللہ ہمیں شامل کر دے گا جو ان کے پاس رہتے تھے، تو جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ اور ان کا بھی احسان ہمارے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے ہم تک پہنچا دی۔ تو ہمیں اپنا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک ایک بات جو ہے وہ ہم تک پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پاک پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کتاب لکھی تو اس میں آپ نے ساتھ میں درود پاک بھی لکھا۔ جمعہ کے خطبہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے یا خطیب یہ آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اپنے دل میں زبان کی حرکت دیے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں۔ اور در مختار میں ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا، آواز بلند کرنا جہل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رسم ہے کہ نمازیوں کے
بعد حلقہ باندھ کر بہت چلا چلا کر درود شریف پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب اسم مبارک لکھے صلاۃ و سلام بھی لکھے، یعنی پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے، اس میں کوتاہی نہ کرے، صرف سلم یا پر اکتفا نہ کرے۔ یعنی جب آپ کسی جگہ پہ لکھتے ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں، تو اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے پہلے سیدنا بڑھا دینا مستحب اور افضل ہے۔ بہت پیارا ہے سیدنا کہنا۔ اگر ایک مجلس میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کیا جائے تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار میں ذکر کرنے والے سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہے، مگر فتویٰ اس پر ہے کہ ایک بار درود پڑھنا واجب ہے اور پھر مستحب ہے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو فوراً درود پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ نماز میں بجز تشہد کے اخیر کے دوران دوسرے ارکان میں درود پڑھنا مکروہ ہے۔ بے وضو درود شریف پڑھنا جائز اور با وضو پڑھنا نور اعلیٰ نور ہے۔ تو محترم ناظرین کہ با وضو پڑھنا جو ہے بہت نور اعلیٰ نور ہے، اور بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن با وضو اچھا ہے پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کثرت سے جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ابو حفص ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھے تو جب تک وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے نہ مرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین کہ جو روزانہ 1000 بار درود پڑھتا ہے تو وہ اپنی جگہ جنت میں دیکھے بغیر نہیں مرے گا۔ درود شریف دعا کی قبولیت کی شرط۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یہی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا کریں۔ دعا کرتے ہوئے اچھی طرح یکسوئی کے ساتھ دل لگا کے دعا کریں، اور جب آپ اپنے لیے مانگ لیں پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اپنی دعا کو ختم کریں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی کسی کو گفٹ بھیجتے ہیں، کوئی چیز بھیجتے ہیں، ایسے بھی بھیج دیں تو وہ اس تک پہنچ جائے گی، اور اگر اس کو اچھی طرح کور کر کے اس کے خوبصورت پیپر چڑھا کے اس کو بہترین بنا کے گفٹ کی شکل میں بھیجیں گے تو وہ جس کے پاس جائے گی وہ زیادہ خوش ہوگا۔ تو ایسے ہی اپنی دعا کو جو ہے درود شریف کے بہترین کور میں جو ہے بھیجا کریں اللہ کے پاس، تاکہ اللہ کریم ہماری دعا کو دیکھ کے خوش ہو اور پھر ہی ہماری دعا کو قبول کرے۔ یہ دعا کی قبولیت ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر جو مانگنا ہے دل کھول کے مانگیں، اور آخر پہ جو ہے درود پاک پڑھ کے پھر اپنی دعا ختم کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔